بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹ، آیت نمبر 55۔ انا بے شک شر الدواب بدترین جانور عند اللہ اللہ کے نزدیک الذین وہ ہیں جنہوں نے کفروا کفر کیا فہم پس وہ لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے۔ جانوروں میں سے بدتر جانداروں بھی کہہ سکتے ہیں، بدتر لوگ اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ جو کافر ہیں نا وہ اللہ کے نزدیک سب سے برا ہے کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 56۔ اللہ دینا وہ لوگ عاہدتم تم نے معاہدہ کیا، وعدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، منہم ان سے ثم پھر ینقضون توڑ دیتے ہیں عاہدتا اپنا معاہدہ، اپنا ایگریمنٹ، اپنی بات، فی میں کلو ہر مرہ بار، واہم اور وہ لا یتقون نہیں ڈرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے، جن لوگوں سے تم نے صلح کا معاہدہ کیا ہوا ہے اور پھر وہ ہر بار اپنا معاہدہ توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آ کر حسن جوار کا ایک باہمی تعاون مددگاری کا ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی پس پشت یہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے کی پس پشت پر یہ لوگ پھر بھی انہیں ڈر تھا، خوف تھا کہیں مسلمان طاقت میں نہ آ جائیں، اور اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے، ان کی پرانی عداوتوں کو، لڑائیوں جھگڑوں کو، کشت و خون کو ابھارتے، اور جب ان سازشوں کے باوجود ان میں یہ معاہدے کے باوجود کر رہے تھے تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس طرف کہا۔ لیکن جب جنگ بدر میں مٹھی بھر مسلمان، ان کا تو خیال یہ تھا کہ یہ مسلمان مٹھی بھر مر جائیں گے اور یہ جو تحریک چلی ہے اسلام کی یہ ختم ہو جائے گی، لیکن جب یہ مٹھی بھر مسلمان جیت کر آگے تو یہ عداوت اور دشمنی ان کے سینوں میں آتش حسد کی طرح اور بڑھنے لگی۔ بلکہ ایک شخص تھا کعب بن اشرف، جو قریش باقاعدہ گیا اور ادھر جا کر ان کی شکست پر مرثیہ نگار مرثیہ کی ہے، مرثیہ دکھوں کو کہتے ہیں، غم میں تحریریں کی اور شعر و شاعری کی محافل میں ان کی جذبات کو اور بھڑکایا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے جب یہ معاہدے کی پاسداری نہیں نہ کر رہے تو پھر بعد میں اگلی آیت میں اس کا کلیئر بات آ جائے گی کہ ہر بار اللہ سے نہیں ڈرتے تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اگلی آیت میں بتاتے ہیں جناب۔ آیت نمبر 57۔ فَإِمَّا پس تَثْقَفَنَّ تم انہیں پاؤ فی الحرب جنگ میں، فشرد بھگا دو بہم اس سے، من جو خلفہم ان کے ذریعے، خلفہم پیچھے، لعلکم تاکہ یذکرون عبرت پکڑے۔ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں، پشت میں ہیں، پیچھے ہیں، ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو۔ یہاں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ اگر یہ ہر بار معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں نا تو اگر یہ لڑائی میں آ جائیں تو انہیں ایسی سزا دو، ایسی سزا دو کہ ان کے جو پیچھے آنے والی نسلیں وہ بھی یاد رکھیں نہ بھائی مسلمانوں سے دغا بازی اور وعدہ کی خلاف ورزی اور ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہیں کرنی، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں، تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ آیت نمبر 58۔ وَإِمَّا اور اگر تَخَافَنَّ تمہیں خوف ہو، من سے قوم کسی قوم سے، خیانتاً خیانت کا، دغا بازی کا، دھوکے کا، فَانبِذْ تو پھینک دو، الیہم ان کی طرف، علی پر، سوا برابری کا، اِنَّا بے شک اللہ لا نہیں یحب پسند کرتا خائنین دغا بازوں کو۔ اب دیکھیں اگر اللہ تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہے، اب ہمیں ڈر ہے کہ یہ والی قوم کوئی بھی قوم ہے، قریش کا قبیلہ ہے یا کسی سے ہمارا معاہدہ ہوا اور انہیں ہمیں ڈر ہے کہ یہ کسی بھی ٹائم معاہدے کی خلاف ورزی کر دیں گے اور عہد کو توڑ ڈالیں گے، تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، یعنی تم بھی ان کو بات کر دو کہ بھئی ہمارا تمہارے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں، اپنا وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی، ان سے وعدہ توڑ دو، انہیں علل اعلان کہہ دو اور برابری کا جواب دو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔ مراد یہ ہے کہ بھائی اگر تمہیں کسی قوم سے ڈر ہے نا تو ان کا ایگریمنٹ ان کی طرف پھینک دو، مراد یہ ہے کہ ان کو کہو جناب یہ ہمارا ہے اور تمہارے درمیان اب کوئی ایگریمنٹ نہیں، وہ جو ایگریمنٹ تھا ہم توڑتے ہیں کیونکہ ہمیں ہر ٹائم ڈر ہے کہ تم کسی بھی وقت، رات کے وقت یا کسی بھی پہر ہم پر حملہ کر سکتے ہو، ہم بے چینی کے عالم میں رہ رہے ہیں، تو لہٰذا اب ہمیں بھی پتہ ہوگا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ ہمارا اللہ فرماتا ہے کہ دھوکہ نہیں دینا۔ ادھر حضرت امیر معاویہ کے میں ایک واقعہ کوٹ کروں گا کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ایک قوم
سے ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم سال بعد جنگ نہیں کریں گے، اور وہ قوم ایران کی طرف تھی، اور ایران سے مدینہ کا جو فاصلہ تھا وہ 1 مہینے کا تھا، 1 مہینہ رہتا تھا ایگریمنٹ ٹوٹنے میں۔ تو حضرت امیر معاویہ کا خیال تھا کہ میں وہ فوج کو بھیجوں اور 1 مہینے تک وہ پہنچ جائے گی، تب تک ایگریمنٹ بھی ٹوٹ جائے گا اور یہ اسی ٹائم ان پر حملہ ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے یہ آیت پڑھی، بھائی نہیں، اگر آپ نے ایگریمنٹ توڑنا ہے تو آج اعلان کریں، ان تک اعلان پہنچ جائے، اس کے بعد آپ انہیں پتہ ہو کہ مہینے کی مسافت ہے، وہ اپنا تیاری کر سکیں۔ تو یہ آیت پڑھی تھی کہ ان اللہ لا یحب الخائنین، ان اللہ، اللہ نہیں، لا یحب پسند کرتا، خائنین دغا باز، ہم کوئی دھوکے باز ہیں، ہم تو علل اعلان کریں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے 1 مہینے بعد ہی پھر اپنی فوج کو بھیجا تھا اس سریے کے لیے، اس جنگ کے لیے۔